علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے روکے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس بات پر مجبور کرے کہ میرے قریبی رشتہ داروں کے سامنے نقاب نہ کرو، تو ایسی عورت کیا پردہ کی پابندی کی خاطر اپنے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے؟ طلاق تک تو نہ لے کے جائیں میرے بھائی، پیار محبت سے سمجھائیں. اور مجھے پہلی تو ریزرویشن یہ ہے کہ یہ سوال تو آتے ہیں، آج تک کسی عورت نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں طلاق لے لوں. پھکی، کیونکہ مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. چھوٹی چیز ہے. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے اور کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. تو وہ آج تک کسی بیوی نے نہیں کہا کہ میرا خاوند تو کافر ہو چکا ہے چونکہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں کیا اسے طلاق لے لوں. یہ مین چیز تو یہ ہے. تو ہم ہر معاملے میں یہی کہیں گے کہ جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. کئی عورتیں بھی ہیں وہ اپنے خاوندوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی. اب یہ تو نہیں بیوی کو طلاق دے دی جائے، داڑھی رکھ لیں. خاوند تو ویسے ہی ڈومیننٹ ہے نا، اللہ نے بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء، بٹ ڈومیننٹ ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو آج تک ہیں. باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ طلاق نہیں لینی چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور ٹائم لیں اپنا. یعنی کوئی درمیان کی راہ نکالیں، بڑوں کو انوالو کریں. جو قرآن میں آیا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم جو ہے وہ خاوند کی طرف سے، اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے. اور اس سے بھی پہلے میرے بھائی سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں طے کی جائیں. ایک خاوند کو اگر برقعے والی عورت چاہیے تو وہ شادی سے پہلے بتائے کہ میری بیوی شادی کے بعد برقع کرے گی، تاکہ بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہوگا وہ عورت جو ہے اکڑ جائے میں نے برقع نہیں کرنا، نقاب نہیں کرنا. اور وائس ورثہ بھی بتائے کہ میں نے نہیں کروانا، تاکہ جو نہیں کرنے والا ہے وہ انہی کے ساتھ شادی ہو. بعد میں کیوں مطلب تنگ کرتے ہیں ان کو. یہ پہلے طے ہونا چاہیے. صحیح مسلم حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 2 اس کی دولت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ، باقی چیزیں بعد میں. باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں، شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نسب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ میرے ایک دوست ہیں مجھے کہتے ہیں یار شادی کے 8-10 سال بعد تو بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی بھی. کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع میں ہی ہوتی ہیں. بعد میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں، خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے. تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے. یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے، یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پیار محبت سے سمجھائیں دیں. تو اگر کسی کا خاوند اسے مجبور کرتا ہے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں. میرا خیال ہے کہ بہت ہی بغیرت خاوند ہوگا جو یہ کہے کہ تم باہر جو ہے بے پردہ پھرو. میں نے تو کلین شیو لوگوں کو دیکھا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کی بیویاں نقاب کرتی ہیں. زیادہ تر لوگ تو یہ کروا رہے ہوتے ہیں. یہ دوسروں کے بارے میں ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی لوگوں کے اوپر نیلام کروں. کوئی بغیرت ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. اوورال تو میں نے زیادہ تر غیرت مند نوجوان دیکھے ہیں، مسلمانوں میں کیا ہندوؤں میں بھی دیکھے. وہ بھی اس معاملے میں آپ پتہ ہے ہندوؤں میں تو بڑا اسٹرکٹ پردہ رہا ہے. اب آج کل نہیں مجھے پتا گھونگھٹ والا پردہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاہے خاوند بیوی کے ساتھ کرے یا بیوی خاوند کے ساتھ، کوشش کریں درمیان کا راستہ نکالیں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں. طلاق تک تو میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ اس معاملے کے اوپر طلاق لے لی جائے، اور اس سے بھی پہلے نکاح کرنے سے پہلے یہ سارے معاملات سیٹل ہونے چاہیے تاکہ بعد میں مصیبتیں نہ کھڑی ہوں. بعد میں پھر بڑے عذاب کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کو شوق ہے کوئی دیندار عورت لانے کے تو پہلے دیکھے نا، چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا نا جی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کا خاوند آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ
بڑوں کو بٹھائیں، اس مسئلے کو ریزالو کروائیں، اور آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی معاملات وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی شادیاں کلین شیو لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہیں، کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو دین کے راستے پہ چلا دیا ہے. ٹھیک ہے، صحبت کی برکت سے.